الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے کچھ آپ کے سامنے ایک حدیث کی جو انہوں نے غلط تشریح کی تھی، میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی، لیکن وہ حدیث کا جو مضمون تھا وہ تشنا رہ گیا تھا۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث تھی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ترجمہ اور تشریح اپنی آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا، تو اس سلسلے میں اب چاہتا ہوں کہ پہلے میں حدیث کا متن آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کے بعد جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو سب سے پہلے متن سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، قال کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ومعنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ ایک صحابہ کرام کا اجتماع تھا، یعنی ایک صحابی یا دو نہیں تھے، کافی سارے صحابہ کرام تھے۔ نفر کہتے ہیں ایک مجلس کو، ایک گروہ کو جس میں 3 سے زیادہ لوگ ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے، من بین اظہرنا، ہمارے سامنے، فابطأ علینا، کافی دیر لگا دی انہوں نے، وخشینا ان یقتطع دوننا، ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کر دیا گیا ہو، وفزعنا، اور ہم گھبرائے، فقمنا، اور ہم کھڑے ہو گئے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، فکنت اول من فزع، تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو گھبرایا، فخرج، تو میں نکلا، اب تغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ڈھونڈوں، تو ڈھونڈنے کے لیے جو اشخاص نکلے ان میں سے میں سب سے پہلا شخص تھا، میں بہت آگے آگے تھا۔ حتی اتیت حائط للانصار لبنی النجار، حتیٰ کہ ہم ایک باغ میں آگے جو انصار کا باغ تھا اور انصار کے قبیلہ بنو نجار کا باغ تھا، فدرت بھی، میں نے اس کے ارد گرد چکر لگایا، حل اجد لہ بابا، کہ مجھے کوئی دروازہ نظر آ جائے، فلم اجد، تو مجھے دروازہ نہیں ملا، فاذا ربیع، ایک مجھے نالہ ملا، یدخل فی حائط من بئر خارجۃ، باہر ایک کنواں بنایا ہوا تھا باغ کو سیراب کرنے کے لیے، اس کنویں سے وہ جو مطلب کہ وہ نالا تھا وہ اندر جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں اس کو رٹ کہتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کے نالے میں ڈالتے تھے بیلوں کے ذریعے یا اونٹ کے ذریعے، تو پھر وہ اس نالے سے پانی باغ میں جاتا تھا۔ تو یہ سین بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نالا ملا جو باہر والے کنویں سے باغ کے اندر جا رہا تھا، والربیع الجدول، نالا تنگ تھا، قال فاحتفظت، یعنی اتنا تنگ تھا کہ میں آرام سے اس میں سے گزر نہیں سکتا تھا، فاحتفظت، تو میں سکڑ گیا، فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سکڑ کے میں اندر سے گزرا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال ابو ہریرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہوں، حیرت سے، فقلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں میں ابو ہریرہ ہی ہوں، قال ما شانک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، قلت، میں نے عرض کیا، کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان تھے، فقمت، پس اب کھڑے ہو گئے، فابطأت علینا، آپ نے بہت دیر لگا دی، فخشینا ان تقتطع دوننا، ہم ڈر گئے کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو یا کوئی نقصان نہ پہنچا دیا گیا ہو، ففزعنا، ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع، میں سب سے پہلا شخص تھا گھبرانے والوں میں سے، فاتیت ھذا الحائط، تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ میں آیا، فاحتفظت،
کما یحتفظ الثعلب، میں ایسے سکڑا جیسے لومڑی سکیڑتی اپنے آپ کو، اور میں سکڑ کے اندر سے گزرا۔ وہؤلاء الناس ورائی، اور باقی لوگ بھی میرے پیچھے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس باغ میں پہنچنے والے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا ہریرہ، وآتانی نعلیہ، اور اپنے نالین شریفین مجھے عطا فرمائے۔ فقال اذهب بنعلی ہاتین، آپ نے فرمایا یہ میرے نالین لے لو اور ان کو لے کے جاؤ۔ فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، تو اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، یقین دل کے ساتھ، پختہ دل کے ساتھ، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ کہتے ہیں میں نکل گیا، فکان اول من لقیت عمر، جو سب سے پہلے جس بندے سے ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فقال ما ہاتان النعلین یا ابا ہریرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابا ہریرہ یہ کیا ہے، یہ نعلین کیا چیز ہے یہ؟ فقلت ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین ہیں۔ باسانی بہما، مجھے آپ نے بھیجا ہے ان کے ساتھ، من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ، کہ جو بندہ بھی مجھے اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے یقین دل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقین دل کے ساتھ جو بندہ گواہی دیتا ہوا ملے میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ فضرب عمر بین صدیہ، عمر نے میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور مجھے ہاتھ مار کے روکا۔ فخررت لاستی، میں اپنے پیٹھ کے بل گر گیا۔ فخررت لاستی فقال ارجع یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ لوٹ جا۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لوٹ گیا۔ فاجہشت بالبکاء، میں نے رونا شروع کر دیا، چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ وراکبنی عمر، اور عمر کی ہیبت میرے اوپر سوار تھی۔ واذا هو علی اثری، وہ میرے پیچھے ہی تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ قلت لقیت عمر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عمر ملے۔ فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، تو جس چیز کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس چیز سے ان کو خبردار کیا۔ فضرب بین صدیہ، میرے سینے پہ انہوں نے ایک ہاتھ مارا، ضربتاً ایسا ہاتھ مارا، خررت لاستی، میں تو اپنے پیٹھ کے بل گر گیا۔ فقال ارجع، پھر مجھے کہنے لگے کہ واپس لوٹ جا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یا عمر، اے عمر، ما حملک علی ما فعلت، تجھے کس بات نے اس چیز پہ مجبور کیا جو تو نے کیا، تجھے اس عمل پہ کس چیز نے مجبور کیا؟ یعنی تو نے ابو ہریرہ کو روکا، جو اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور روکا، تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ قال یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، فرمایا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، اباستہ ابا ہریرہ بنعلیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرہ بالجنہ، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جو تمہیں یہ گواہی دیتا ہوا ملے یقین قلب کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، میں نے ایسا کیا تھا۔ قال فلا تفعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسا مت کیجئے، فإنی اخشا، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان یتکل الناس علیہا، لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے، فخلہم یعملون، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ عمل کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ چھوڑ دے، یعنی ان کو اب چھوڑ دو، عمل کرنے دو،
یہ مسلم نے روایت کیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مشکات المصابیح جو ہے شرح یہ مشکات ہے، مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مشکات شریف جو ہے سیاہ ستہ کی جو تمام کتابیں ہیں ان کا تقریباً مجموعہ ہے، ساری جو سیاہ ستہ کی تقریباً ساری حدیثیں ہیں انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں، تو میں زیادہ مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ مشکات شریف سے ہی میں آپ کے سامنے احادیث پیش کروں، ویسے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث شریف سے کافی سارے مسائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں، اور جن میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینے کے حالات خراب تھے، اور مطلب کہ یہودی ابھی مدینے سے یہود کا انخلاء نہیں ہوا تھا، تو وہ یہود جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے رہتے تھے، یعنی آپ کو شہید کرنے کے درپے رہتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی جان کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے، اور یہ اس وقت تک رہا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھا لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہید نہیں ہونے دے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا، تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے کہ صحابہ اتنے گھبرا کیوں گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو پتہ کیسے چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مدینے کی گلیوں، مدینے کی بازاروں میں سے گزرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو تھا وہ خوشبودار تھا، اس خوشبو سے گلیاں اور بازار مہک جاتے تھے، اور صحابہ کرام کو بڑے آرام سے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آپ کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے وہاں پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو کا ہی اشارہ کیا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور بھی شعراء نے کافی اس پہ مطلب یہ ہے کہ اشعار لکھے ہیں، اور یہ صرف اس حدیث سے نہیں اور بھی بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے وہ بھی عرض کروں گا۔ تو مدینے کی گلیوں کا مہکنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ، یہ بھی ضمناً اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوشبو سونگھتے اس باغ تک پہنچے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے باغ کا دروازہ کیوں نہ نظر آیا؟ کہتے ہیں میں باغ کے ارد گرد گھوما کہ مجھے دروازہ نظر آ جائے، لیکن مجھے دروازہ نہیں ملا، نالی نظر آ گئی، دروازہ نظر نہ آیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے مغلوب تھے، یعنی آپ پر یہ چیز سوار تھی کہ میں ڈھونڈوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ کسی نے پہنچا دیا گیا ہو۔ اس بات کا آپ کے دماغ پر اتنا یہ چھائی ہوئی تھی کہ دروازہ نظر ہی نہیں آیا ان کو۔ تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا سچے، ان کے بعض دفعہ یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عشق اور محبت کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بھی انہی صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ غلبہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کم ہوتا ہے، تو کمی بیشی اس کی ہوتی رہتی ہے عشق و محبت کی۔ تو بہرحال جو ان کو دروازہ نظر نہیں آیا وہ اسی وجہ سے۔ اب وہ بلا اجازت کیوں چلے گئے اندر؟ اجازت لے کے جانا چاہیے، اور جا کر سلام کیوں نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ غلبہ تھا، ہوش و حواس کو بیٹھے تھے، اس بات کا غلبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، تو اس وجہ سے نہ تو ان کو دروازہ نظر آیا اور نہ ان کو سلام لینے کا ہوش رہا۔ اچھا، اور ایسا ہو جاتا ہوتا ہے جب یہ کیفیت بعض دفعہ ایسی طاری ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین عطا فرمائی، سند کے طور پہ عطا فرمائی۔ کیوں عطا کی؟ سند کے طور پہ کہ ویسے تو تمہاری بات کو کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ نالین جو دکھاؤ گے تو سارے یقین کر لیں گے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی اشاعت سے روکا، ابو ہریرہ رک جا۔ اب ظاہر ہے پہلے منع کیا ہوگا اور نہیں رکے ہوں گے تو پھر ہی روکا ہوگا، کیونکہ ویسے تو تھپڑ مارنا یعنی وہ ہاتھ مارنا ایسے بنتا نہیں ہے، تو پہلے روکا ہوگا۔ اچھا یہاں میں ایک چیز بتا دوں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے کہا ابا ہریرہ تھا، یہ ایک کوشچن ہے، ابو ہریرہ ہی ہو؟ بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو یہ کیفیت تھی نا عشق اور محبت کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ اس کوشچن کیا حیرت سے کہ ابو ہریرہ ہی ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس نالے سے جب گزرے، پانی والا نالا، اور لومڑی کی طرح سکڑ کے گزرے، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے وہ رستہ بھی بنایا ہوگا اور کیچڑ میں لت پت ہو گئے ہوں گے، تو کیچڑ چہرے پہ بھی لگا ہوگا، کندھوں پہ بھی لگا ہوگا، کپڑوں پہ بھی لگا ہوگا، پاؤں پہ بھی لگا ہوگا، تو کیچڑ میں لت پت ہو گئے، تو ایسے تو گزرا نہیں جا سکتا تھا وہاں سے۔ تو جب کیچڑ میں لت پت ہوئے، چہرہ بھی لت پت ہو گیا کیچڑ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پہچانا اور مطلب حیرت کا اظہار کیا کہ ابو ہریرہ ہی ہو، یعنی کہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے۔ پھر پوچھ بھی لیا ماں شانوں کا، یعنی پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی، تو پھر پوچھا ماں شانوں کا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو پھر آپ نے ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے میں لومڑی کی طرح وہاں سے گزرا ہوں تو یہ میرا حلیہ بن گیا۔ تو مطلب پتہ چلا کہ کیچڑ میں لت پت تھے، چہرہ بھی لت پت تھا، سر بھی لت پت تھا، ہاتھ بھی لت پت تھے، پاؤں بھی لت پت تھے، کپڑے بھی لت پت تھے۔ جب بندہ ایسی حالت میں گزرتا ہے تو سارے کا سارا کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا تو وہ ظاہر بات ہے کہ نہیں رکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہاتھ سے ایسے روکا پھر کہ رک جاؤ۔ تو اب وہ کیچڑ میں لت پت ہے اور دیہات کا رستہ ہے، کیونکھ یہ مدینہ شہر کے اندر کا واقعہ نہیں ہے، یہ بنو نجار کا باغ ہے، اس باغ کے قریب کوئی جگہ ہے، یہ دیہاتی علاقہ ہے، فصلیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، اور جب کھیت کھلیان ہوتے ہیں تو وہاں پہ پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، راستے ہموار نہیں ہوتے، اونچے نیچے راستے ہوتے ہیں، اور پھر جب بندہ کیچڑ میں گارے میں لت پت ہو تو اس کا پھسلنے کا چانس ہوتا ہے۔ تو جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہاتھ سے روکا تو وہ پہلے ہی کیچڑ میں لت پت تھے، پاؤں بھی ان کے کیچڑ میں لت پت تھے، اس وجہ سے وہ گر گئے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ زبردستی کی کہ بہت سے ہاتھ زور سے مارا کہ وہ گر گئے اور بہت سخت، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ کیچڑ میں لت پت تھے تو ان کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ گر گئے تھے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فزیک کمزور تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طاقت میں تھے، تو جب ایک طاقتور بندہ ایک کمزور بندے کو ہاتھ مارے تو گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گر گئے، پھر اٹھایا اور کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، حدیث کو آگے پہنچانے والے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں، یعنی حدیث کو یہ سوچ سمجھ کے آگے پہنچانے والے کہ اس کا پہنچانا بنتا ہے نہیں بنتا، اور اس کا کیا مفہوم بنتا ہے، لوگ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، اس کا معنی اور مفہوم اس کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو پتہ تھا کہ اسلام ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور لوگوں کو ابھی اتنا ان کا وہ ایمان پختہ نہیں ہوا کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کلمہ جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کلمے کا ہی وہ مفہوم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور جو یقین قلب کے ساتھ یقین مستحقن بہا قلبہ، یقین دل کے ساتھ کلمے پہ ایمان لائے گا وہ نماز کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ روزہ حج زکوٰۃ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، وہ ان چیزوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ تھا اس بات کا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان تک یہ حدیث پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی رائے تھی جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ یہ آپ کا مشورہ تھا، یہ آپ کی رائے تھی، کوئی حکم نہیں تھا اور نہ ہی وہ حکم صادر کر سکتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رائے مان لی۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی آپ کو اچھی رائے دے، اچھا مشورہ دے، تو آپ سوچیں، سمجھیں، غور کریں اور مناسب تو مان لیں۔ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مان لیا، تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آقائے دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ عمر کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عام اصحابی نہیں ہے، یہ میرے خاص صحابہ میں سے ہیں، اور جب کوئی یہ رائے دیں گے تو ان کی رائے جو ہے عام صحابہ پہ بھاری ہوگی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، آپ کا اجتہاد، آپ کا مجتہد ہونا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے محدث ہونا ثابت ہوا۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قصاص کا مطالبہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بدلہ لے کے دو، یعنی وہ بھی سمجھ گئے کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہہ رہے تھے اور مجھے صحیح منع کر رہے تھے، تو وہ بھی سمجھ گئے اس بات کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کے بعد کوئی زیادہ وہ یعنی احتجاج نہیں کیا۔ تو پھر یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، تو جب ایمان پکا ہو گیا لوگوں کا، اسلام پکا ہو گیا، اسلام طاقت میں آ گیا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ مستحقن بہا قلبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، رمضان شریف آئے تو روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ مال دے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، مستحقن بہا قلبہ کا مطلب ہی یہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ مستحقن بہا قلبہ کے زمرے میں نہیں آتا، وہ یقین قلب کے ساتھ وہ ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جب لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف کو آگے نشر کر دیا، بیان کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اور حدیث کے ساتھ یا کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلی ملاقات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا ایمان بھی پکا کرے اور آپ کا ایمان بھی پکا کرے، اور ہمیں کلمے کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو باقی عبادات ہیں اور جو باقی اسلام کے اخلاقی پہلو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔